بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال کے اس عشرے میں متعدد ہستیوں کے یوم ولادت اور یوم وصال منائے جاتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر ہستیوں کے آج حضرت سیدنا امیر خسرو ابو الحسن امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب ہستیوں کی برکت سے ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ آمین۔ پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ آخر میں گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود آپ کا جواب شامل نہیں کیا جا رہا، تو ممکنہ طور پر فیس بک جو کچھ کامنٹس آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کے متن میں کچھ الفاظ پر اسے اعتراض ہوتا ہے، تو وہ اسے آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سوال بھیجنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سوال بھیج دیا اور ہم تک پہنچ گیا اور ہم دانستاً اسے نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ تو اس کے دو حل ہیں، یا تو آپ فیس بک کے پیج ان باکس پر بھیج دیجئے یا واٹس ایپ ان باکس پر بھیج دیجئے، واٹس ایپ میسنجر کے تھرو۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات اپنے نام اور شہر کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ یا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ اسی کامنٹ کو دوبارہ کاپی پیسٹ کر کے اس میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ متن میں آپ دوبارہ بھیج دیجئے، آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ ہم تک پہنچ جائے۔ ورنہ جو میں نے پہلی صورت جو بتائی تھی کہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس، یہ زیادہ بہتر اور آزمودہ چیزیں ہیں کہ یہ ہمیشہ یہاں پہ تو سوال پہنچ ہی جاتے ہیں، تو آپ اس کا استعمال کر لیجئے، ورنہ آپ دوبارہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ بھیج دیجئے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں اور کوئی سوال نظر انداز نہ ہو۔ آج کا پہلا سوال سعودی عرب سے محمد طلحہ صاحب کا۔ کچھ حضرات جو سادات ہوتے ہیں وہ اپنی زوجہ کے نام کے ساتھ بھی سیدہ لگواتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے اس نوعیت کے ایک دو سوالوں کے جواب دے چکا ہوں کہ جو باپ نہیں اس کی طرف نسبت کرنا غیر ابیہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، تو ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں سید آل رسول کو اولاد رسول کو کہا جاتا ہے۔ جو سید نہیں اور اپنے آپ کو سید کہلائے، اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تو فتویٰ بہت سخت ہے۔ تو اگر کوئی سید نہیں ہے، اولاد رسول نہیں ہے، تو وہ ہرگز اپنے آپ کو سید یا سیدہ نہ لکھوائے، اور شوہر اگر لکھواتا ہے تو وہ مجرم ہے،
سارا وبال اس پر ہوگا۔ اس کی بیوی کو چاہیے وہ علل اعلان کہے کہ میں اولاد رسول نہیں ہوں۔ نبی پاک کو گالی دینا ہے یہ معاذ اللہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو ہم سب کو بہت ادب اور احتیاط کرنی چاہیے۔ تو وہ جو شوہر لکھ رہے ہیں اور وہ خاتون سیدہ نہیں ہیں، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ان شوہر صاحب سے میرا سوال ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے ایسی حرکت کرنے کا؟ اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال، انہوں نے ایک کتاب کے حوالے کے ساتھ نماز کا ایک مسئلہ بھیجا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ نماز کے دوران اگر معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلاً تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ اگر نگل نہیں سکتا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، عمل خفیف آپ اس کو نکال کے جیب میں ڈال لیں، ایک ہاتھ سے یا انگلیوں سے، دونوں ہاتھ سے کوئی کام کیا جائے اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کھانا پینا ممنوع ہے، کوئی ذرہ رہ گیا ہے اور وہ منہ میں آ گیا ہے تو اس کو ہاتھ سے نکال کے جیب میں ڈال لے، یہی کر سکتا ہے۔ باقی یہ کہ فتویٰ اور تقویٰ دونوں کا الگ الگ درجہ ہے، جتنا بھی ہو سکے ہمیں اسی لیے کہا گیا کہ کچھ کھایا پیا ہے تو کلی کر لیں تاکہ منہ میں ذرات نہ رہیں۔ طیبہ زہرا صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا خواتین کے لیے شریعت میں یہ اجازت ہے کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جوائن کریں؟ ہمارے ہاں آج کل، خاص طور پر آج کل سے مراد اس زمانے میں گناہ اور ثواب کی تعریف شاید بدل چکی ہے یا لوگوں نے اپنے طور پر رکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز۔ عورت بہت سے کام کر سکتی ہے لیکن اس کا اصل مقام گرہستی ہے، گھر سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ جو مائیں بچوں کی تربیت نہیں کرتی پھر وہ بچے کیسے ہوتے ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ جن ماؤں نے بچوں کی تربیت کی ہے ان کا رزلٹ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ عورت کے جسم کی ساخت کو، اس کے مزاج کو بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ اس نے جو احکام دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے، ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے۔ عورت ٹیچر ہو، عورت ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، گھر میں بیٹھ کے یا پردے میں کام کرے، لیکن مردوں کے ساتھ جائیں گی اور خاص طور پر اس طرح کے، تو پھر ان کے لیے کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو معترضہ ہو جائیں گی۔ اب وہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں جی عورتوں کو بھی آگے آنا چاہیے، عورتوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، نتیجے پھر جو ہے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں آزادی نسواں، وومنز فریڈم کے نعرے لگ رہے ہیں، وہاں عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو عورت شریعت کے مطابق رہے، شریعت و سنت کے مطابق رہے تو عزت پائے گی، ورنہ پھر شکایات نہ کریں۔ اب خود بن سور کے آئیں، سی تھرو ڈریس پہنیں، اپنے آپ کو سامان نمائش بنائیں اور پھر کہیں کہ کوئی ان کو میلی نظر سے نہ دیکھے، خواہ وہ سیاست میں ہوں یا غیر سیاست میں۔ جو عورت کے لیے احکام شریعت نے بیان کر دیے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی عورت عمل نہیں کر رہی ہے وہ گناہگار ہے، مان نہیں رہی ہے تو پھر تو وہ ایمان کا کیا دعویٰ کرے گی؟ تو عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہاں جو کام شریعت کے دائرے میں رہ کے ہو سکتے ہیں ضرور کریں۔ بنت ایوب صاحبہ راول پنڈی سے، وہ پوچھتی ہیں کہ محلے اور رشتہ داروں میں جو بد مذہب لوگوں سے متاثرہ لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلقات رکھنے، کھانے پینے، تحفے تحائف کے تبادلے کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ اسی طرح کا سوال مسز اظہر صاحبہ دبئی سے، انہوں نے بھی پوچھا کہ ان کی بڑی بہن کسی بد مذہب کے بیانات سنتی ہیں اور کافی سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھتی، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟
ہمیں جو منع کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مکس نہ ہوں، خلط ملط نہ ہو، وہ اسی لیے کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بدعقیدہ کی صحبت ضرور وہ اس کا اثر ہوگا اور آپ سے آپ کا ایمان نکل جائے گا۔ تو کسی کا عقیدہ ایسا ہو گیا ہو کہ گمراہی سے آگے بڑھ جائے، کفر کی حدوں میں چلا جائے، تو پھر اس سے تعلق نہیں رکھا جاتا۔ لیکن جب تک وہ گمراہی تک ہے ان کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ لیکن یہ کہ وہ ضد پر ہے، نہیں ماننا چاہتے، سننا چاہتے، تو پھر ان سے تعلق رکھنا یہ مطلب ہوگا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہو، پھر بھی ہم تمہارے وفادار ہیں، تو یہ غلط ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بنت ایوب صاحبہ کا دوسرا سوال کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے عقیدے میں بگاڑ ہو، اس کا ذبیحہ کیا مکمل طور پر حرام ہے یا پھر کوئی گنجائش موجود ہے؟ میں نے پہلے بتا دیا عقیدوں کے معاملے میں کہاں تک وہ بات گئی ہے۔ اگر کفر تک بات گئی ہوئی ہے تو پھر تو گنجائش نہیں ہوگی، اور اگر کفر تک نہیں گئی ہے تو پھر اور بات ہوگی۔ اور یہ تسلی کی جائے، اور ہمارے ہاں جو مذبح خانے ہیں، بچر ہاؤس ہیں، وہاں کی جو باتیں سنتے ہیں وہ تو عجیب لگتی ہیں کہ وہاں تو کیا طوفان بدتمیزی، گالی گلوچ ہوتا رہتا ہے، اسی کے درمیان ذبح ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہمارے ہاں اب احتیاط اور پرواہ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ نہیں فکر کر رہے حلال کی، حرام کی۔ اس کے نتائج بیماریاں ہیں، آپس میں بے برکتی ہے، بے تعلقی ہے، خرابیاں ہیں، بری باتوں کا اثر ہو رہا ہے۔ تو جتنی ہم لوگ لاپرواہی کریں گے اس کے پھر ویسے ہی نتائج آئیں گے۔ تو یہ تسلی کر لیں کہ جی وہ اگر اس کے عقیدے کفریہ حد تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر اس کا ذبح کیا ہوا ہم نہیں کھائیں گے۔ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا دوسرا سوال میں شامل کر لیتا ہوں۔ جو پہلا آپ کا سوال تھا، جو آپ نے ایک حدیث کی تصدیق چاہی تھی کہ اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرنے کے حوالے سے، وہ ابھی نشست کے ابتدا میں جو پہلا سوال آیا تھا، علامہ صاحب نے وہ حدیث دہرائی بھی تھی، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کا دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو سونا لینا بہتر ہے یا پرائز بانڈ؟ کس انویسٹمنٹ میں حلال طریقے سے منافع کمایا جا سکتا ہے؟ پرائز بانڈ ختم ہو چکے ہیں میری اطلاع کے مطابق پاکستان میں۔ وہ جو آپ لوگوں نے اپنا ملک IMF اور FATF کے ماتحت کر دیا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں غلامی نہیں کریں گے، دوسری طرف خود ان سے معاہدے کرتے ہیں اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں مسئلے۔ تو پرائز بانڈ تو آپ لوگوں نے ختم کر دی ہیں، عوام کی سہولتیں ختم، باقی سب کو سہولتیں ملیں گی۔ کسی اسمبلی ممبر کے تنخواہ کی کٹوتی نہیں ہوگی، ان کے الاؤنسز کی کٹوتی نہیں ہوگی، ان کی فیسلٹیز میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ عوام پر بوجھ ڈالو جتنا ڈال سکتے ہو، وزیر کم نہیں کریں گے، مشیر کم نہیں کریں گے، ان کی مراعات کم نہیں کریں گے، پبلک پہ بوجھ ڈالیں گے۔ تو آپ اگر انویسٹ کرتے، جائز آپ کی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، زمین لیتے ہیں آپ، سونا لیتے ہیں آپ، کہیں اور جائز کام میں لگاتے ہیں۔ پرائز بانڈ میری اطلاع کے مطابق بند ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، جو بھی جائز طریقہ ہے وہ آپ کریں۔ نوید احمد صاحب کا سوال کہ استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، استخارہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور بھلائی کا طالب ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ ہر چیز میں استخارہ نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ میں نے حج پہ جانا ہے، استخارہ کروں یا نہیں؟ میں کیوں کروں استخارہ؟ حج نیک کام ہے، جائز کام ہے۔ بعض چیزوں میں آپ زمین لے رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارے کا طریقہ کسی سے استخارہ بالکل نہیں کروانا، اور وہ جو استخارہ ہے وہ جو اپنا طریقہ جو بتایا ہوا ہے لوگوں کا وہ کرتے ہیں۔ اصل استخارہ یہی ہے کہ آپ عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں اور سونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، بات کیے بغیر سو جائیں، خواب میں آپ کو اشارہ ہوگا، وہی اصل استخارہ ہے۔
بنگلہ دیش سے ثاقب رضوان صاحب کا سوال کہ کیا مزار کو چومنا جائز ہے اور اولیاء اللہ کے مزار کے آداب کیا ہیں؟ میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، مزارات و تبرکات اور ان کے فیوضات۔ دوسری کتاب قبر کے احکام اور آداب۔ ماں باپ کی قبر ہو، اللہ والوں کی قبر ہو، چوم سکتے ہیں، بلا کراہت چوم سکتے ہیں۔ چومتے ہوئے ایسی حالت نہ بنائیں کہ دوسرے آپ پر شک کریں، یعنی سجدے کی سی کیفیت نہ بنائیں۔ آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے، جھکے بغیر نہیں ہوگا، آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ ماں باپ کی قبر ہو یا اللہ والوں کی قبر ہو، ان کی چوکھٹ کو، ان کی چادر کو، ان کی قبر کو چوم سکتے ہیں۔ احادیث موجود ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت مسند احمد میں اور المستدرک میں موجود ہے۔ میں نے یہ تمام باتیں اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں۔ ہاں، یہ جو بہت غلط رسمیں لوگوں کی آ گئی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ قبر شریف کو چوما جا سکتا ہے احتیاط کرتے ہوئے۔ ان کا اگلا سوال کہ غسل کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر آپ پہلے وضو کر لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ نے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی کھینچنا ہے اور پورے جسم پر کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ پہلے آپ نے کھرچ لینی ہے۔ کوئی اگر ایسی چیز لگ گئی ہے، مٹی چپکی ہوئی ہے، کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے تو وہ کھرچ لینی ہے، لیکن یہ غسل ہے اصل۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی اور مطلب یہ کہ کوئی صابن استعمال کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ صابن استعمال کرتے وقت پانی بند رکھیں، وہ ضائع نہ کریں۔ تو اصل یہی ہے کہ اس کے 3 فرض ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور ایک بال بھی خشک نہ رہے، کیونکہ جو بال خشک رہے گا اگر وہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے یا کوئی جراثیم ہے تو وہ تو نہیں دھلے نا، تو وہ پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے استبراء، عربی کا لفظ ہے استبراء، بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ واجب ہے۔ آپ استنجا کو جب جاتے ہیں ٹوائلٹ میں تو آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد آپ اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے جسم کو، اگر عمر 40 برس ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے جسم کو جھٹکا دینا ہے کہ اگر کوئی پانی کا قطرہ، پیشاب کا قطرہ رکا ہوا ہے تو وہ بہہ جائے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ قطرہ نکلتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ ناپاک رہتے ہیں۔ تو استبراء واجب ہے، واجب ہے، بار بار کہہ رہا ہوں۔ احتیاط کریں، خاص طور پر جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ اس کے بعد کھانس لیا کریں یا اپنے آپ کو جھٹکا دیا کریں تاکہ کوئی قطرہ رہ نہ جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مرتضیٰ چوہان صاحب کا سوال کہ بچوں کے گلے میں جو تعویذ پہنایا جاتا ہے اس کی ڈوری سیاہ رنگ کے علاوہ کیا کسی اور رنگ کی بھی ہو سکتی ہے، سفید رنگ کی؟ کس نے کہا ہے سیاہ رنگ کی ہونا؟ کسی عالم نے، کسی بزرگ نے، کسی حدیث میں کہ سیاہ رنگ ہی کی ڈوری ہوگی، یا کسی نے کہا ہے؟ مجھے بتا دیں، اگر کسی نے کہا ہے تو میں بھی اس کو معلومات ہو جائیں گی۔ میری معلومات میں کوئی رنگ نہیں ہے۔ لاہور سے لوگ شاید اس لیے سیاہ رنگ پہن لیتے ہیں کہ اس پہ اگر کوئی میل لگ جائے گا تو جلدی پتہ نہیں چلے گا، ورنہ کالے رنگ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لاہور سے حسین ارشد صاحب کا سوال کہ بہت سی خواتین اعتکاف کے لیے گھر کے بجائے کسی ادارے میں بیٹھ جاتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے کہا گیا۔ اگر بہت سی عورتیں جمع ہیں، آپس میں غیبت نہیں کر رہی ہیں، کوئی چوری کا اندیشہ نہیں ہے، محفوظ ہیں، اور کسی جگہ وہ بیٹھتی ہیں، تو حفاظت، اصل چیز حفاظت ہے ان کی، اور ان کی پردہ داری ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ طارق انور صاحب کا سوال کہ میں نے ایک منت مانی تھی، وہ یہ کہ جب بھی میں فرض نماز باجماعت سے پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا تو اس میں جو تسبیحات ہیں وہ اس کو 7 مرتبہ پڑھوں گا۔ تو جب بھی میں نماز پڑھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 7 مرتبہ تسبیحات پڑھنے سے
جو مقتدی ہیں ان کو لگتا ہے کہ نماز میں دیر ہو رہی ہے، تو کیا اب اس صورت میں یہ منت پوری کرنا میرے لیے جائز نہیں ہوگا؟ جی، آپ فرض نماز جب جماعت کرائیں اس میں آپ لوگوں کی رعایت کریں. آپ اکیلے پڑھیں تو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کو منع نہیں ہے، لیکن ایسی چیز خود پر لازم نہیں کرنی چاہیے. شریعت کا جو حکم ہے آسانی کرو، یسرو، لوگوں کے لیے آسانی کرو. تو آپ فرض نماز میں 3 مرتبہ ہی پڑھیں، اور باقی آپ انفرادی نماز پڑھ لیں تو اس میں 7 دفعہ اور بتوبہ کر لیں. اس کو آپ، یہ لازم نہیں ہے آپ پر، آپ نے کیونکہ خود سے کر لی ہے اس کے لیے توبہ کر لیں. کلکتہ انڈیا سے ارمان اشرفی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی ایک تسبیح مکمل سورہ اخلاص پڑھے تو کیا ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنا ہوگا یا شروع میں ایک بار پڑھ لے تو کافی ہوگا؟ اچھا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو مستحب کہتے ہیں، اس کے معنی پسندیدہ، لائکڈ، یعنی اس کو اچھا کہا گیا ہے، تو بسم اللہ ہر بار پڑھیں گے تو اچھا ہے. ہمارے ہاں تسبیح کا لفظ، تسبیح کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، مگر وہ جو موتیوں کی مالا ہوتی ہے یا کاؤنٹر ہوتا ہے، ہم نے اس کا نام بھی تسبیح رکھ دیا ہے. تو تسبیح سے مراد ہوتا ہے 100 مرتبہ پڑھنا. بالعموم لوگوں کے نزدیک یہی ہے، حالانکہ وہ جو حضرت سیدہ کے نام سے ہے جس کو لوگ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، وہ 33 اور 34 مرتبہ ہے. تو یہ تسبیح کا لفظ عام ہو گیا. تو آپ اگر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ اگر اس کے ساتھ ہر بار پڑھیں تو اچھی بات ہے. اگر قضا نماز ادا کر رہے ہوں تو کیا پہلے وطر ادا کیے جا سکتے ہیں؟ مطلب کہ لگاتار 4-5 دن کے پہلے وطر ادا کر لیے جائیں پھر اس کے بعد فرائض؟ جی، آپ کا اگر وقت ہے اور اس نماز کا وقت نہیں جا رہا اور آپ پچھلی قضائیں کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس کا وقت چلا جائے گا تو پھر آپ کو پہلے اس کا وقت میں وہ نماز پڑھنی ہے، پھر بعد میں قضائیں کرنی ہے. عبید وقاص صاحب کا سوال کہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد پورا پڑھنا چاہیے یا پھر صرف ربنا ولک الحمد پڑھیں گے؟ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، تو آپ نے ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہنا ہے. اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ دونوں پڑھ لیں. اور ان کا اگلا سوال کہ قرآن پاک میں وقف لازم آ جانے پر کتنا ٹھہرنا چاہیے؟ بس یہ کہ وہاں رکنا ہے، اس سے مراد کوئی لمبا وہاں پر وقفہ نہیں ہے کہ آپ نے گیپ کرنا ہے، یعنی اس آخری حرکت کو پڑھنا نہیں ہے. مثلا من کا لفظ آ گیا اور اس پہ زبر ہے، میں سمجھانے کے لیے، تو دوسری طرح پڑھیں گے تو منا پڑھیں گے. تو آپ نے چونکہ وہ وقف لازم آ گیا تو اب وہ نون کی حرکت جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. تو وقف لازم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، گیپ نہیں کرنا ہے کہ آپ 5 منٹ یا 5 سیکنڈ رک رہے ہیں، بس رکنا ہے. اویس رضا صاحب آپ نے شافعی مسلک کے امام کے پیچھے جس کی داڑھی یکمش نہ ہو اس کے پیچھے نماز کا حکم پوچھا. گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا. سیشن موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سیشن نمبر 99، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال لکھنؤ انڈیا سے کہ یہاں میں نے محمد اشرف خان صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بیٹیاں اگر وراثت مانگتی ہیں تو باپ نہیں دیتا اس کے مطالبے پر، تو کیا اس کا ایسا کرنا جائز ہے؟ زندہ باپ سے اولاد کو اپنا حق مانگنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو، باپ مالک ہے، وہ زندگی میں اگر نہیں دے رہا ہے تو آپ اس سے مانگ نہیں سکتے. ہاں، اب صورتحال دیکھی جائے گی کہ اولاد کو ضرورت ہے تو وہ باپ سے کہیں کہ ہمارے لیے کچھ آسانی کر دیں، تو وہ کرے گا. زندگی میں دینے کا ہے برابر دے، بعد میں ہوگا تو شرعی وراثت ہوگی، لیکن اس پر چڑھائی کرنا، اس کو دھمکی دینا وہ غلط ہوگا. باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹی کا حال اچھا نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ ضرور اس کی مدد کر دے اور بتا دے کہ یہ تمہارے حصے میں سے ہے. اگر پورا دے رہا ہے اس کی مرضی، تھوڑا دے رہا ہے وہ باقی پہ لکھ دے کہ یہ میں نے اس کو اتنا اس کے حصے میں سے دے دیا.
تو وہ بچوں کو برے حال میں نہ رکھے، لیکن زندگی میں باپ سے مانگنا غلط ہے۔ باپ خود دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے، ضرور کر دے، ورنہ وراثت جو ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، شرعی طور پہ جو ترکہ ہوتا ہے نا اسی میں ہوتا ہے۔ تو اگر زندگی میں دیتے ہیں اور اولاد کی حالت ایسی ہے کہ ان کو ضرورت ہے تو باپ ضرور دے، یہ نہیں ہے کہ وہ اڑ جائے کہ نہیں دیتا، ان کو ضرورت ہے تو دے، لیکن اس سے کوئی زبردستی مانگنا وہ غلط ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر دوران نشست آپ کو یہ لگے کہ آپ کا سوال بارہا بھیجنے کے باوجود بھی شامل نہیں کیا جا رہا، تو آپ کے اسکرین کے دائیں جانب جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اگلا سوال بہار انڈیا سے محمد اعجاز عالم صاحب کا، کہ پیدائش کے بعد اگر بچے کے کان میں اذان نہیں دی تو کیا کچھ دن بعد اذان دی جا سکتی ہے؟ جی کیوں نہیں دی؟ کچھ ایسا ہوتا ہے کبھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی مشین میں ڈال دیے جاتے ہیں، مشین میں ڈالنے سے پہلے اذان دے دی جائے۔ حکم تو یہ ہے نا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا دیا جائے، تو کبھی ڈاکٹر نہلانے سے روک دیں تب بھی اذان کہہ دی جائے، دیر نہ کی جائے۔ دیر کرنے سے بچے میں کوئی چیز راہ پا لیتی ہے، پھر ساری عمر دوائیں چلتی ہیں۔ تو اذان فوراً، بلکہ میں تو کہتا ہوں 7 دن مسلسل دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہنی چاہیے، دروشی پڑھ لیں اور اچھا ہے۔ تو دیر نہیں کرنی چاہیے، نہیں کی ہے فوراً دیں، اور بچے کے وزن کے مطابق آپ کوئی چیز صدقہ کر دیں، اور اگر چھوٹی عمر ہے تو اس کی بار بار اس کو اذان کہیں۔ لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ رمضان میں خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں جو ان کی قضا پہلے کی جائے گی یا پھر قضا سے پہلے شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں؟ جواب دے چکا ہوں اس کا پہلے بھی کہ قضا روزے آپ پر ہیں۔ آپ شوال کے روزے اور وہ دونوں کہیں کہ نہیں یہ بھی ہو جائیں وہ بھی ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ الگ رکھنے ہوں گے، شوال کے روزے اور قضا روزے الگ۔ شوال کے روزے شوال ہی میں رکھنے، قضا روزے آپ پورے سال میں جب سہولت سے رکھ سکیں رکھنے ہیں، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہے۔ ملک شاہ صاحب کا سوال کہ بغیر داڑھی یا فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے نزدیک واجب الاعادہ، واجب الاعادہ کا مطلب دہرانا لازم ہوگا، کہ کوئی ایسی مجبوری ہوئی پڑھ لی ہے تو اس کو دہرانا چاہیے۔ امتیاز احمد صاحب کا سوال کہ امام صاحب نے 4 رکعت والی نماز میں بھول کر تیسری رکعت پر قعدہ کر لیا، مزید بھول کرتے ہوئے 5 رکعت پڑھا دی، آخر میں سجدہ سہو کر لیا، نماز درست ہوئی یا نہیں، 5ویں رکعت میں نہیں، ان کو پھر 6ٹھی پوری کرنی تھی، تو وہ 2 نفل ہو جاتے، لیکن 5ویں پہ قعدہ کیا وہ غلط ہے، اب وہ دہرائیں گے۔ جی اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا، کیا شوال کے مہینے میں عمرہ کرنے پر حج بھی لازم ہوتا ہے؟ اگر آپ حج کی نیت سے گئے ہیں اور آپ نے وہاں شوال کا چاند دیکھ لیا ہے، گئے ہیں حج کی نیت سے اور شوال کا چاند دیکھ لیا ہے اور آپ مکہ میں ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ بغیر حج کیے وہاں سے نہ نکلیں، نہیں معلوم واپس آ سکیں یا نہیں کوئی مجبوری ہو جائے۔ یہ اس کے لیے ہے جو حج کی نیت سے گیا ہے۔ جو حج کی نیت سے نہیں گیا ہے، رمضان میں وہاں رہا، شوال میں واپس آ رہا ہے، عمرہ کیا ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ حج کی نیت سے گیا ہے تو۔ اگلا سوال ان کا کہ انشورنس سے ملنے والی رقم سے حج کرنا کیسا ہے؟ میں اس بارے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، غلط رقم جو ہے جو جائز نہیں ہے اس سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، ثواب کی نیت سے کسی کو دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، بغیر ثواب کی نیت کے وہ فوراً جو رقم جائز نہیں ہے وہ دے دیں، اس میں سٹا بھی ہوتا ہے، جوا بھی ہوتا ہے، اور اس میں سود بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنی اصل رقم سے، حلال رقم سے یہ کام کریں، غلط رقم سے نہ کریں۔
کیا تجوید سیکھنا لازم ہے؟ کیا اس کے بغیر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، تجوید کے مطلب سنوار کر صحیح طور پر پڑھنا، کہ جو حرف ہے وہ صحیح ادا ہو۔ اگر کوئی صحیح ادا کر رہا ہے اور بہت زیادہ مخارج کا اہتمام نہیں ہے لیکن لفظ صحیح ادا کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ سیکھ لے کہ کوئی مثلاً بعض لوگوں کا ایکسنٹ ہوتا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کو دلیل نہ بنا لیجئے گا، لیکن میں بتا رہا ہوں، مثلاً ہم نے طواف کرتے ہوئے کچھ لوگوں سے اللہ اکبر سنا، ایک ملک کے ہیں، میں ملک کا نام بھی نہیں لے رہا، وہ اسی طرح کہتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھتے ہیں، مگر عام طور پر اسی طرح شین قاف کا مسئلہ ہے بہت سے لوگوں کا، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو زے اور جیم کا مسئلہ ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ تو اگر اس کا ایکسنٹ ہے اور اس سے ادا ہی نہیں ہوتا، کتنی کوشش کر لے، وہ معذور ہے، لیکن جو کر سکتا ہے اس کے لیے رعایت نہیں ہوگی۔ تو غلط پڑھ رہا ہے، صحیح اعراب ادا نہیں ہو رہے یا حروف صحیح ادا نہیں ہو رہے، تو پھر غلط ہے۔ تو بہتر ہے کہ اتنی تجوید تو آتی ہو کہ تمام حروف صحیح ادا ہو جائے۔ ابھی جو آپ نے فرمایا کہ زیم، یہ زے اور یہ جیم کا جو فرق، اس میں کچھ میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا سے جو کچھ حضرات رابطہ کرتے ہیں، تحریر کے اس میں بھی وہ جزاک اللہ باقاعدہ لکھ کر بھیجتے ہیں، تو اس میں وہ انگلش میں لکھتے ہیں نا، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے بھی کیا ایسا کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، ترکی میں ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، تو کیا وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی ایسا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اصلاح کی جائے گی۔ خواتین کے لیے فیشن والا اسکارف یا برقع پہننا کیا گناہ ہے؟ اگر وہ بجائے پردے کے دعوت نظارہ ہے تو غلط ہے، یعنی اتنا اس پہ کام ہے کہ لوگوں کی نظر اس پہ جا رہی ہے اور بار بار، اتنا نہیں کرنا چاہیے۔ معمولی سا ہے تو اور بات ہے، لیکن اس کو اگر انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے پوری طرح، تو پھر وہ تو دعوت نظارہ دینے والی بات ہے۔ تو اصل چیز تو ڈھانکنا ہے، اگر اس پہ بھی دعوت نظارہ والی چیز کی ہوئی ہے تو پھر کیا فائدہ؟ احتیاط کریں۔ جمعہ مبارک کی پوسٹ اگر کی جائے تو اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے جمعہ مبارک کہنا، اس کی اصلاح فرما دیجیے۔ اب ہر بات پہ اس طرح نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی کسی کے لیے اچھے وہ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی لازم تو نہیں سمجھا ہوا نا کسی نے کہ نہیں جی یہ نہیں کی تو گناہ گار ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ کوئی اگر کر رہا ہے محبت سے تو لوگ ملتے ہیں، بہت سے ملکوں میں میں گیا ہوں، جمعہ مبارک کہہ کے ملتے ہیں۔ تو اب یہ کہ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ لازمی ہے، یہ نہیں کریں گے تو خطا کار ہو جائیں گے، گناہ گار ہو جائیں گے، نہ انہوں نے اس کو کمپلسری کیا ہوا ہے، تو کہنے میں لکھنے میں حرج نہیں ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ سوال میں گزشتہ نشست میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ دماغ سے میرے نکل گیا، لیکن یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے تو ابھی میں دوبارہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ترکی میں ابھی حال ہی میں کچھ پاکستانیوں کی غفلت کی وجہ سے جو ملک پچھلے سال تک ہمارے یوم آزادی پر جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے، آج، اور یہ بات، اس بات کی میں نے تصدیق بھی کی ہے کہ وہ اپنے ٹویٹر ٹرینڈز پر جو ایک ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں جس کا ترجمہ شہوت پرست پاکستانی اور باہر نکلو پاکستانیوں، اس طرح کے جو چل رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ جا کے ان کی خواتین کی ویڈیوز بنا رہے تھے، یہاں کے نوجوان جو سیاحتی غرض سے گئے تھے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوامل شامل ہیں جو اس طرح کے نوجوانوں کی یہ تربیت جو ہوئی ہے، اور اس کا کیا حل ہے آپ کے نزدیک؟ میں نے نہیں دیکھی، آپ سے سن رہا ہوں۔ ہمیں ہر وہ کام جو فحش فحاشی میں آ جائے، عریانی میں آ جائے، شہوت کی ترغیب دینے کے حوالے سے اس طرح ہو غیر محرموں کو، اس کی شریعت و سنت میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں ایسے لفظ بولنے سے بھی منع کیا گیا، چاہے جائے کہ لباس، جسم یا دوسری نمائش ہو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ماں باپ تربیت کرتے ہیں، شرم و حیا سکھاتے ہیں، جس میں شرم حیا نہیں ہے اس میں ایمان کہاں ہے؟ کیونکہ شرم و حیا ایمان کی شاخیں ہیں۔ اور اسلام کا زیور حیا ہے، حیا کا مطلب ہی نہیں معلوم، تو کریں گے کیا؟ اب وہ خواتین یا وہ نوجوان
جو وضاقتہ، وضع سے مطلب شیپ، گیٹ اپ کہتے ہیں آپ، جی وہ لڑکیاں لڑکوں کا، لڑکے لڑکیوں کا اختیار کریں. آج کل لڑکوں نے بال رکھے ہوئے، سنت سمجھ کے نہیں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان کی آدھے تک یا کان کی لو تک، کنارے تک، کبھی کبھی شانوں پر بھی آ جاتے تھے، مگر وہ سیدھے ہوتے تھے اور حضور اس میں کثرت سے تیل لگاتے تھے. یہ جس طرح کے رکھتے ہیں، کچھ لوگ پونی بنا لیتے ہیں، اس پہ باقاعدہ چڑھا لیتے ہیں، یہ وضع بالکل منع کی گئی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب لڑکیاں جو ہیں وہ بال کٹوا لیتی ہیں، مردانہ وضع، کپڑے بھی ان کے دیکھیں تو مردانہ وضع کے. تو ہمیں تو اس حد تک اجازت نہیں چہ جائے کہ وہ غلط باتیں جو آپ بتا رہے ہیں اس کی گنجائش نکالیں. اب مسئلہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہی نام ہے نا؟ جی اسلامک ریپبلک آف پاکستان انگلش میں آپ کہتے ہیں، حالانکہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، ریپبلک جمہوریت کا تو ٹرانسلیشن نہیں ہے. بہرحال بنایا تھا اسلام کے عملی نفاذ کے لیے، مسلمانوں کی معاشی خوشحالی کے لیے، مگر ہمارے جسم آزاد ہوئے وقتی طور پر. ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان بنا، جسم وقتی طور پر آزاد ہوئے، ذہن ابھی تک غلام ہے. 74 سال پہلے کے جو لیڈر تھے وہ باتیں کرتے تھے ایمان کی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہمارا یعنی ہمارا دین ہی ہماری سیاست، ہماری سیاست ہمارا دین. لوگوں نے یہ جو مغربی طرز کی جمہوریت اور ویسٹرن آئیڈیاز اور دوسری چیزیں، یعنی قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ہم پالیسیاں غیروں سے مانگیں، یہ کتنے شرم کی بات ہے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ملا ازم. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ملا ازم دین کو کہہ رہے ہو نا؟ تو دین تو اللہ نے دیا ہے، پھر اس کی مخالفت کرتے ہو تو کفر تک جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ توہین کر کے عالم دین کی توہین، جو سچا صحیح العقیدہ عالم دین، کیونکہ دین کی وجہ سے اس کی عزت ہے، اس کی توہین آپ کو کفر تک لے جاتی ہے. تو یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں قومی سرکاری سطح پر دین کی پاسداری نہیں ہوئی. میں نے ابھی بتایا تھا، یہ ایک وزیر ہے جو پچھلے خان صاحب گئے ہیں، ان کا ایک وزیر، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا. ٹی وی پہ وہ ایک خاتون کو کہہ رہے تھے آپ کم کپڑے پہن کے آئیں، میں آپ کو سپورٹ کروں گا. اس حد تک، یعنی وہ وزیر کہلانے والا اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کر رہا ہے. پھر آپ کے ہاں مساجد میں ڈانس ہوئے، آپ لوگوں نے شوٹنگ کی. تو آپ ترکی میں جا کے جو بات کر رہے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں کس کو کہوں کچھ؟ اچھا جی آؤ جی امر بالمعروف کے لیے آؤ، کہاں آؤ؟ وہاں لڑکیاں، خواتین کو بلایا جا رہا ہے، ان کو نچوایا بھی جا رہا ہے، میوزک بھی ہو رہا ہے. یہ کون سا امر بالمعروف ہے؟ اب ریاست مدینہ کا نام لے کے شراب کے لائسنس دیں، آپ سود کی شرح بڑھائیں، آپ جناب تمام اسکیمیں جو ہیں وہ غلط رکھیں، اور پھر آپ اس کا نام ریاست مدینہ رکھیں، تو کیسے ہوگی بات؟ سوچنا ہوگا نا کہ یہ کس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اچھا جی کشمیر کے لیے 2 منٹ خاموشی، کشمیر چھن گیا 2 منٹ خاموشی، کرسی چھن گئی تو صبح و شام ماتم ہو رہا ہے. کیا ہے یہ؟ ہمارے قول و عمل کا تضاد ہے یا نہیں ہے؟ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں خان صاحب کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ جو نئے آئے ہیں 1% مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ کوئی امید ہے ان سے. انہوں نے جو پچھلے دور گزارے ہم ان کو بھی دیکھ چکے ہیں. خان صاحب چونکہ تبدیلی کے نام پہ آئے تھے، ہم نے کہا شاید کوئی تبدیلی آئے گی، مگر کیا وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آ گیا؟ کیا جو وعدے تھے وہ پورے ہو گئے؟ کیا وہ سودی نظام ختم ہو گیا؟ کہتے ہیں جی فلاں کی کسی ملک کا نام لے کے کہہ رہے ہیں، اس کی غلامی امریکہ کا نام لے رہے ہیں نا. تو آپ نے مجھے یہ بتایا آئے کس کے ایما پر تھے آپ کو لایا کون تھا؟
اور آپ نے اتنا عرصہ جو کچھ کیا تھا وہ کس کے لیے؟ آپ نے IMF کو دیا، اسٹیٹ بینک کیا کیا، اپنی کرنسی سارا کچھ کیا، کس کے ساتھ؟ اور آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اچھا جی 5 ویٹو پاور ہے نا دنیا میں، جتنے ملک ہیں ان میں 5 ہیں جو نا 5 بڑے کہلاتے ہیں جن کے پاس ویٹو پاور. آپ ایک کی غلامی سے نکل کے دوسرے کی غلامی میں جانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ جائز ہوگی؟ حالانکہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نبی پاک کے غلام بنے، ہم قرآن و سنت کو نافذ کریں. وہ آپ اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے وجود پہ نہیں کر رہے آپ ملک میں. اچھا پھر بدترین کارکردگی 74 سال میں، آپ کے جو 3 ساڑھے 3 سال کی بدترین 74 سال میں سب سے زیادہ قرضے آپ کے زمانے میں، یعنی 70 سال میں اگر 25,000 ارب تھے، آپ نے اس کو 50,000. لوگ کتنے ان کے ناپسند کر رہے تھے، یعنی عاجز آئے ہوئے تھے، مگر وہ جو گیم جس نے بھی کھیلا ان کو ہٹانے کا، وہ آج ہیرو بن رہے. لوگ ان کی بدترین کارکردگی کو بلا بیٹھے، ان کی غلطیوں کو پھر توہین. کیونکہ میرا ان سے جو اختلاف ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، مقدس ہستیوں کے لیے، حضرت عیسیٰ وغیرہ، تو انہوں نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا اور جو پالیسیاں بنائی، میں تو ختم نبوت کے خلاف جو کچھ کیا، جو انہوں نے باتیں کی وہ، اور کیا ان کے لیے رعایتیں کی، خود کتنے امپورٹڈ مشیر اور وزیر بنائے، اس حوالے سے ہے. آپ کو مجھے ذاتی مخالفت نہیں ہے، اور ان نئے لوگوں سے 1% کوئی ہمدردی نہیں ہے، یا میں ان کو پسند نہیں کرتا. اگر ان کو ناپسند کر رہا ہوں تو ان کو بھی پسند نہیں کر رہا. یہ لوگوں کے ذہن صاف کرنے کے لیے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک طرف ہوں. ان لوگوں نے بھی جو کچھ کیا ہے پچھلے اپنے دور حکومت میں، ہمیں وہ بھی یاد ہے. دین کا کوئی خیر خواہ نہیں. اچھا اب سننے میں آیا ہے کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے یا لائی گئی ہے، جس کو لوگ وہ مخالفین امپورٹڈ کہہ رہے ہیں، ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، ان کو امپورٹڈ کہہ رہے ہیں، یہ ہے کیا ہمیں نہیں معلوم. لیکن سننے میں آیا ہے کہ دین میں مداخلت، پھر ایک تو ناموس رسالت کے خلاف باتیں، ختم نبوت کے خلاف باتیں، کشمیر کو بھول جانے کی باتیں. اگر یہ واقعی ہیں اور انہوں نے ان سے اس پہ ایگریمنٹ کیا، تو میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں نجات دے دے. ہمیں نہیں چاہیے کوئی ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنا چاہے، کوئی ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑنا چاہے، وہ یہ ہوں، پچھلے ہوں، اگلے ہوں، ہمیں کوئی نہیں چاہیے. ہمارے پاس کوئی رعایت نہیں ہے. اور یہ لوگ غیروں کو خوش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کرتے، جبکہ قرآن کا حکم ہے. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی رکھو اگر تم ایمان والے ہو. لیکن ادھر کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ہم ان کی مزید فہرست دیکھیں تو کیا کچھ ہو رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے پھر ان کے منہ سے کچھ نکلا تھا. تو زبان پر قابو نہیں ہے آپ کو، دین آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ احتجاج میں آؤ، عمرانہ کرو. کیا آپ کون سے مشن پہ نکلے ہوئے ہیں؟ اگر آپ واقعی غلامی سے آزاد ہیں تو پہلے اپنے جسم پر نافذ کر کے بتائیں نا، اپنے پارٹی میں اس کو کر کے دکھائیں نا. اور یہ جو نئے آئے ہیں، انہوں نے، اگر یہ کرسی کا کھیل ہے، کوئی کرسی کا طلبگار ہے، کوئی پیسے کا طلبگار ہے، یہ سب دنیا کے ہیں، سگانے دنیا کہتے ہیں ان لوگوں کو. ان لوگوں سے آپ کیا امید؟ آپ کے پاس کوئی ٹیم ورک نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. لوگوں کو آپ نے وہ تنور میں جھونک رہا ہے، لوگوں کو اکسا کے یہ جناب ڈبو رہے ہیں معیشت کے حوالے سے. اب 4 سال جو حکومت آتی ہے نا، وہ پچھلی حکومت کورونا، وہ کر گئے. تو اب 74 سال تک ہم یہی سن رہے ہیں. وہ خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے میں 200 ارب فلانی جگہ سے لاؤں گا اور یوں کروں گا. کس کو انہوں نے کیا کچھ کر لیا؟ میں نے کہا نا بدترین کارکردگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سب کہہ رہے ہیں. مہنگائی کا کیا عالم ہے لوگوں کے. اب یہ کہ اس وقت آپ کے پاس بجلی پانی کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، خوراک کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن آپ کسی چیز پر اسلام پر نہیں آ رہے. آپ پھر بھی غیروں پہ جا رہے ہیں. نئے بھی جا رہے ہیں، وہ بھی وہی. ان کے پاس جو ہے کہ جی ایک ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کل کو اگر بالفرض اللہ نہ کرے، لیکن اگر آپ آ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا جی کچھ لوگ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں، کچھ عدلیہ. اچھا جی ایک فیصلہ آپ کی مرضی کا آ گیا ہے تو فوج بھی صحیح ہے اور عدلیہ بھی صحیح ہے، ورنہ جج بھی غدار تھے اور عدلیہ بھی بکی ہوئی تھی اور یوں تھا اور وہاں تھا.
ہیں آپ لوگوں کے وہ سارے الزام، اس کا مطلب آپ خواہشات کے لوگ ہیں۔ تو یاد رہے وہ لوگ جو نوجوان گئے ہیں، آپ جس ملک میں جاتے ہیں نا، اپنے ملک کے اور اپنے دین کے نمائندہ ہوتے ہیں، ریپرزنٹیٹر کہتے ہیں نا جس کو۔ آپ کو ریپرزینٹ کیا کرنا ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں پاکستانی ہوں، تو پاکستان کا کلچر، پاکستان کی تہذیب دین سے ہٹ کر تو نہیں ہے نا۔ بالکل تو ہمیں اپنے آپ کی اسلامی، دینی اور قومی حیثیت کو، ملکی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب چند لوگوں کا عمل پوری قوم کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اگر کچھ افراد غلط ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ساری قوم غلط ہے، صرف وہی غلط ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم اہل سنت کہلانے والوں میں کوئی سنی ہے، واقف نہیں ہے، وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو پوری اہل سنت پہ لگایا جائے گا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، جس نے وہ نیوزی لینڈ میں مسجد میں لوگوں کو قتل کیا تھا، 50 کتنے لوگوں کو، کیا اس کے بعد پورے عیسائی مذہب کو غلط کہا گیا؟ تو پھر اسلام کے نام پر وہ کیوں چیزیں تھوپی جاتی ہیں؟ اسی طرح چند نوجوان اوباش، آوارہ، اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو اس کو پورے پاکستان پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اچھا جی، دنیا جو ہے کہتی ہے عورت کو آزادی دو، تو عورت اگر حجاب کرنا چاہتی ہے تو آزادی کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے مسائل ہیں، اور ہم من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے لوگ نہیں رہے۔ ہم دنیا کے لیے، ہم پیسے کے لیے، ہم کرسی کے لیے کیا کچھ ہو جاتے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ نے سب دیکھا۔ یہی خان صاحب جس کو جو کچھ کہتے تھے، کسی کو کہتے تھے چپڑاسی نہ رکھوں، کسی کو کہتے تھے کبھی دیکھوں نہیں، قاتل لیگ، فلانا لی، انہوں نے ان کو چاٹے ان کے تلوے یا نہیں چاٹے؟ تو آپ لوگ صرف کرسی کے غلام ہیں۔ کون سا آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد؟ کون سی آزادی؟ اور پھر آپ پر اعتبار کیسے کریں؟ آپ نے نیا پاکستان کہا، آپ نے غلط کیا۔ آپ نے ریاست مدینہ کہا، آپ نے غلط کیا۔ اب آپ آزاد پاکستان کہہ رہے ہیں تو آپ پر کون اعتبار کرے؟ اور آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ سامنے ہے، تو باقی دوسروں کا حال وہ بھی دیکھ لیں کہ جی انہوں نے آتے ہی بجائے اس کے کہ کوئی پالیسیاں، ہمت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، تو کیوں؟ ہمارے ہاں پورا آوے کا آوا جس کو کہتے ہیں نا بگڑا ہوا ہے۔ اب ہم شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پلاننگ، پہلا بھی پلاننگ تھا، یہ بھی پلاننگ، یہ لوگوں کی باتیں کہ آپ کے ملک کو دیوالیہ کیا جائے اور آپ سے آپ کی ایٹمی قوت چھین لی جائے۔ وہ پہلا بھی اسی کام پہ تھا، یہ بھی اسی کام پہ، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ تو ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ قحط آ گیا یا مشکلات ہو گئیں تو جائیں گے کدھر؟ ہم سب توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اجتماعی توبہ کریں اور خود کو گناہ گار سمجھیں۔ یہ 500-600 جو جتنے ہیں نا سیاست کار اس وقت، یہ کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، پھر اسی کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان سے کیوں امیدیں لگائی ہوئی ہیں ہم نے؟ یہ اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو اب تک کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر کرم فرمائے، یہاں جتنی ہستیاں آرام فرمائے، ان کے صدقے کرم فرمائے، اور جو لوگ یا اللہ اس ملک کا برا کر رہے ہیں، دین کا برا کر رہے ہیں، الہی ہمیں ان سے نجات دے دے۔ اگلا سوال فیض شیخ صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں حاملہ عورت وضع حمل کے بعد کیا روزے رکھ سکتی ہے یا فدیہ دے دیں؟ ہر وہ شخص، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، جس میں رمضان میں طاقت نہیں تھی جسمانی یا کوئی شرعی وجہ تھی کہ وہ روزے نہیں رکھ سکا یا رکھ سکی، بعد میں اس کو جب طاقت ہو جائے روزے رکھنے ہیں، فدیہ وہ دے گا جس میں روزے رکھنے کی طاقت بعد میں بھی نہیں۔ سمجھ آئی؟ وہ شیخ فانی کا لفظ کہتے ہیں، تو ایسا جس میں صلاحیت ہی نہ رہے۔ اور میں وہ ایک بات کہنا چاہتا تھا، وہ ذہن میں رہ گئی، 74 سال سے آپ جشن آزادی مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ بالکل 14 اگست کو جی، یوم آزادی، تو جب آزادی نہیں ہے تو کیوں مناتے ہیں؟ بڑے ناچ رہے ہوتے ہیں، چراغاں کیا ہوتا ہے، تو ہمیں تو اب معلوم ہوا کہ جی 2022 میں کہ ہم تو ابھی تک غلام ہیں، تو پھر جشن آزادی کس بات کی مناتے ہیں آپ؟ اچھا جی، کہتے ہیں جی جن کے بچے باہر ہیں انہیں عوام کا احساس،
تو خان صاحب کے بچے کہاں ہیں یا دوسرے کہاں ہیں؟ اچھا ہمارے جو فوجی افراد جو فارغ ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ کیوں باہر چلے جاتے ہیں؟ ان کے پاس تو قومی راز ہوتے ہیں. ہم نے ساری پالیسیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں. یہ کروڑوں روپے کے جلسے کس خوشی میں ہو رہے ہیں یہاں؟ کس کو اگر عوام کا احساس ہے تو یہ کروڑوں روپے کیوں خرچ ہو رہے ہیں؟ اس سے لوگوں کی فلاح و بہبود، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو غریب کی بیٹی میلاد النبی پہ یاد آتی ہے، ان جلسوں پہ کیوں نہیں یاد آ رہی؟ ان جھنڈوں پہ کیوں نہیں یاد آ رہی؟ ان سے بھی پوچھنا چاہیے. تو بہت سی باتیں ہیں جی. کہاں اچھا جی، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ روس اور یوکرائن کی جنگ میں ہم نیوٹرل ہے، دوسری طرف کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تضادات ہے نا جی. یہ لیڈروں کے غیر ذمہ دارانہ بیان. اللہ ہمیں ہدایت دے. آمین. سید رفیق شاہ صاحب کا سوال کہ شادی سے پہلے کیا کوئی لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھنے کی حد تک یہ نہیں ہوگا کہ آپ جناب وہ ٹرے لے کر آئے، آپ بیٹھے ہوں اور وہ ٹرے لائے اور آپ اس کو جناب آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں، اس انداز سے دیکھیں اس کو پتہ نہ چلے. جو دیکھنے کی اجازت دی ہے وہ صرف جھلک دیکھنے کی، اور اس طرح کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، اس حد تک دیکھنا. محمد علی صاحب کا سوال کہ ہاف سلیوز والی شرٹ پہن کر نماز کا کیا حکم؟ اگر آپ ڈیوٹی پہ ہیں، آپ کے یونیفارم میں ہاف سلیو ہے اور آپ کے پاس وہاں انتظام نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنائیں گے. باہر کے ملکوں میں لوگوں نے جبے لٹکائے ہوئے ہیں، مسجدوں میں گاؤن آتے ہیں پہن لیتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اور ہم دعویٰ کریں زیادہ مسلمانی کا اور احتیاط نہ کریں. آپ ہاف سلیو کہہ رہے ہیں، یہاں تو ننگے سر نماز پڑھنے کا رواج ہوتا جا رہا ہے. وزیر اعظم بھی ننگے سر، مدینہ جا کے ننگے سر، اور مسجد کی نماز ننگے سر. کیا پیغام دے رہے ہیں یہ لوگ؟ کیسے مسلمان ہیں یہ؟ تو اگر مجبوری ہے تو اور بات ہے، لیکن عادت نہ بنائیں. 4 سدہ سے اسفندیار صاحب کا سوال کہ سنت کے مبارک طریقے سیکھنے کے لیے کوئی کتاب تجویز فرما دیجیے. جی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو کسی عالم کے پاس بیٹھنا ہوگا، کیونکہ ہر سنت ضرور حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے سنت کے بارے میں اگر الگ سے لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہوگا کہ ہر کام میں، مثلا نماز میں فرض بھی ہیں سنتیں بھی ہیں، وضو میں فرض بھی ہیں سنتیں بھی ہیں، اسی طرح روزے میں ہیں، بہت سی چیزوں میں. تو الگ الگ آپ کو پوری فقہ تو نہیں پڑھ سکیں گے آپ، تو کسی عالم کے پاس بیٹھیں اور اس کے بعد پھر آپ سمجھتے جائیں گے. میں چاہوں گا ہر علاقے کی مسجد کے لوگ نمازی اپنے امام کو پابند کریں کہ وہ ہفتے میں کم از کم آدھا گھنٹہ ان کو دین تو سکھا دے، ضروریات دین سکھائے، ضروریات اہل سنت سکھائے، فرض واجب سنتیں بتائے. کم از کم ہم لوگ مسجدوں کو ٹائم نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں جی مولوی بتاتے نہیں. تو مولویوں کے پاس جاؤ، اور جو اس قابل نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی قابل کا انتظام کرے، درس کرے. اب خواتین کے الگ درس ہونے لگ گئے بہکانے کے لیے، بجائے سنبھالنے کے نا، بہکانے کے لیے. ان کو میلاد سے روکنا، ان کو نیکی سے روکنا، ثواب کے کاموں سے، اس طرح کے درس ہونے لگ گئے. جو درس سکھانے تھے وہ نہیں ہو رہے، نیک کاموں سے ہٹانے کے درس بہت ہو رہے ہیں. تو ہر علاقے میں لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، خود دلچسپی لیں گے تو کام ہوگا نا. ملتان سے واصف صاحب کا سوال کہ کیا عشاء کی نماز میں اگر امام صاحب قرات بھول جائیں تو پیچھے اگر مقتدی لقمہ دے دے تو کیا اب فرض نماز میں امام کو لقمہ دینا جائز ہے؟ اور کس نماز میں دیں گے امام کو؟ امام کو اور کس نماز میں لقمہ دیں گے؟ جب وہ جماعت کرا رہا ہے تبھی لقمہ دیں گے نا. وہ الگ پڑھ رہا ہے تو اکیلے کی نماز میں تو لقمہ نہیں دیں گے. ضرور دینا ہے، نہیں تو سب گناہ گار ہو جائیں گے. اور اگر وہ آگے پہلے کچھ پڑھ گیا ہوگا اور لقمے کے بعد دوبارہ پڑھے گا، بعد میں سجدہ صاحب ہو جائے گا. مسز مہتاب صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی شخص نے غصے کی حالت میں لگاتار ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب وہ واپس اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، تو کیا اب اس صورت میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی یا ایک شمار ہوگی؟ جی 3 ہی ہوں گی فقہ اربعہ میں.
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تین ہی ہوں گی، تین ہی ہوں گی. 3 روپے کو 1 روپیہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو 3 طلاقیں تین ہی ہوں گی. والد صاحب کی کتاب ہے طلاق ثلاثہ، مسئلہ طلاق ثلاثہ. وہ چھوٹی سی کتاب ہے، موجود ہے اس میں میرے نام کے پیج پر. وہ ورنہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے پڑھ لیں جہاں بھی جائیں گے. اس میں دیوبندی اور بریلوی جن کو کہہ دیا جاتا ہے اصل سنی، ان کا بھی اختلاف نہیں ہے. صرف چند غیر مقلد ہیں جو اختلاف کرتے ہیں. 3 طلاقیں تین ہی ہوں گی. اور دوسری بات جو پوچھ رہے ہیں ان سے کہیں کہ طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے، خوش ہو کے نہیں دی جاتی ہے. لیکن طلاق وہ چیز ہے مذاق میں کہے یا سیریس کہے، دونوں حالتوں میں ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زبان کو قابو رکھنا چاہیے. بشیر احمد صاحب کا سوال کہ اگر جیولر کے پاس انویسٹمنٹ پرپزز سے کوئی سونے کا بسکٹ خرید کر رکھوائیں اور وہ اس پر وعدہ بھی کرے کہ ماہانہ طور پر 10 سے 15% پروفٹ دے گا اور بعد میں اس سونے کے بسکٹ کو سیل بھی کر سکتے ہیں، تو کیا یہ صورت جائز ہوگی؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خرید کر رکھنا اس طرح ہے جیسے کمرہ خرید کر رکھ کر اسے رینٹ پر دینا. جی میں ان کی جو بات بتاؤں گا. آپ وہ شخص سونے کا کام کرتا ہے تو وہ زیور کی صورت میں کرتا ہے یا اسی صورت میں؟ آپ نے اس کو کتنا اختیار دیا ہے؟ اب اس نے اپنے ٹوٹل میں آپ کی شرح مقرر کر لی ہے نفع میں، سیل میں کی ہے یا نفع میں کی ہے، وہ آپ نے جو طے کیا ہے اس میں کی ہے، وہ شرح مقرر کی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ کے حساب سے وہ ٹھیک ہوگی. لیکن اگر اور کوئی شرط لگا لی ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گی. ساحر خان صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی عورت کے بال زیادہ لمبے ہوں تو وضو کے دوران اگر اس کو اندیشہ ہو کہ مسا کے دوران وہ تری نہیں پہنچے گی صحیح طور پر، تو اب کیا حکم ہوگا؟ جی وہ اگر ہاتھ پھیر رہی ہے نا تو جتنے جہاں تک گردن تک جاتے ہیں وہاں تک جائیں گے. وہ یہ نہیں ہے کہ بعد میں پکڑ کے وہ پورے کو ہاتھ یوں کرے گی. وہ اتنا حصہ اگر کر لیا ہے تو مسا ہو جائے گا. اچھا، ان کا دوسرا سوال کہ سورہ اخلاص 200 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی اجازت؟ میں نہیں اس طرح دیتا. ویسے قرآن شریف ترتیب سے پڑھیں، لیکن کس چیز کے لیے آپ 2 دن پڑھیں تیسرے دن نہیں پڑھیں آپ، تو اس کا ہوگا کیوں صرف وہی ایک سورت آپ 200 مرتبہ روزانہ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ جس نے بھی پوچھا تو قرآن کریم ترتیب سے پڑھیں. ویسے قل ہو اللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. لیکن آپ 100 مرتبہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں، لیکن عمل تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو، وہ بہتر ہے. اگر آپ کسی سلسلے میں وابستہ ہیں، بیعت ہیں، تو ان سے اجازت لیں. اور طریقے کی آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کی مصروفیات کیا ہے، معمولات کیا ہیں، تو اس کو دیکھ کے. ورنہ تو پڑھنے میں یہ نہیں کہوں گا قرآن ہے کہ نہ پڑھیں، لیکن آپ کے لیے جو آسان ہو اور آپ اس پر مداومت یعنی ہمیشگی کر سکیں، ہمیشہ کر سکیں، وہ بہتر. منامہ بحرین سے محمد طیب صاحب کا سوال کہ کموڈ استعمال کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کیونکہ اس پر بیٹھ کر جتنا بھی بچا جائے ممکن نہیں کہ پانی کے چھینٹیں آپ پر نہ آئیں. آ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. آپ اس میں ٹیشو پیپر پہلے بچھا دیں تو چھینٹیں نہیں اڑتے. احتیاط کرنے سے ہو جاتی ہے. آپ اس میں ویسے اگر ہوگا تو لازمی بات ہے چھینٹیں اڑیں گے، لیکن آپ اس میں کچھ ٹیشو بچھا دیں تو پھر چھینٹیں نہیں اڑتے. لیکن یہ کہ اگر آپ نے پوری کوشش کی پھر بھی کوئی چھینٹا پڑ گیا تو آپ اس کو دھو لیجئے گا، لیکن پوری کوشش کریں. یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ نہیں بچ سکتے، ایسا نہیں ہے. ان کا اگلا سوال کہ یہاں بحرین میں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ امام کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ سرکاری طور پر انہیں اجازت نہیں ہوتی اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کی. تو مثال کے طور پر ہم آج تک عید کی 6 زائد تکبیریں پڑھتے آئے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ امام 12 تکبیریں بھی پڑھتے ہیں. اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور کیا معلوم کرنا ہے؟ اسی سے ظاہر ہو گیا. عقیدہ ظاہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ عقیدہ ہے. اس کی باتیں جو ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ کہ وہاں پر اگر کہیں اور انتظام نہیں ہے
تو میں نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب مسئلہ امامت میں لکھ دی ہیں، وہ پڑھ لیں۔ اس میں نے یہ تمام صورتیں لکھ دی ہیں کہ کہیں کوئی مسجد نہیں ہے تو کیا حکم ہے، ایک ہی مسجد ہے تو کیا حکم ہے، یہ ساری باتیں میں نے اپنی اس کتاب میں لکھ دی ہیں۔ راول پنڈی سے نوید احمد اور صاحب ایک بات اپنے ناظرین و سامعین کو کہوں گا، میں بہت گناہ گار، بہت ہی معمولی سا شخص ہوں، ایمان کے معاملے میں میرے پاس کوئی رعایت نہیں الحمدللہ، اور مجھ سے کبھی بھی کوئی شخص یہ توقع نہ رکھے کہ وہ ایسا شخص جس کے عقیدے درست نہ ہوں یا جو بدعقیدہ لوگوں کے لیے رعایت رکھتا ہے میں اس کے پیچھے نماز کی اجازت دوں گا، مجھ سے یہ توقع کبھی نہ رکھیں، اور دعا کریں اللہ مجھے اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ راول پنڈی سے نوید احمد صاحب کا سوال کہ والدین اگر مالدار ہوں اور وہ اپنے کاروبار میں دولت کو بڑھانے میں لگے ہوں اور اولاد میں سے کوئی بیمار ہو اور وہ دیکھ بھی رہے ہوں لیکن مدد نہ کریں، اسی طرح اگر وہ شادی کے لیے کہہ رہی ہو کوئی اولاد اور وہ اس میں بھی مدد نہ کریں تو اب کیا گناہ ان کے جی، سر ہوگا؟ اگر واقعی جو صورت بتائی ہے، اولاد کو ضرورت ہے، ماں باپ کے پاس ہے، خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو ماں باپ مجرم ہیں، وہ بالغ ہیں، کما سکتے ہیں اولاد اور حکم ہوگا، لیکن ماں باپ کی کفالت میں اور ماں باپ ان کو پورا نہیں کر رہے تو ایسے ماں باپ مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس میں وہ شامل ہوں گے۔ اسلام آباد سے عبد الرشید صاحب کا سوال کہ کوئی آن لائن ارننگ کی ویب سائٹ ہو جس میں آن لائن کام کیا جاتا ہو لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے، تو ایسی ویب سائٹ پر کام کرنا کیسا ہے جس کے پیسے سے اسرائیل کو نفع پہنچتا ہو؟ دیکھیں، آپ جب اس طرح کی بات خود کہہ رہے ہیں تو آپ کو پوچھنے سے پہلے خود سوچنا چاہیے کہ کیا وہی ایک چیز رہ گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ بھئی آن لائن صرف وہی ایک ویب سائٹ ہے یا وہی ایک آپشن ہے اور کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں؟ تو جب آپ خود اس کو اختیار کر رہے ہیں تو مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہے اور اس کو چلانے والے بھی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور اس کا فائدہ بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد بھی آپ سوال کریں تو آپ پر تعجب ہوگا، ان پر تو نہیں، آپ پر تعجب ہوگا کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں ہے، آپ اس میں آ جائیں گے، لیکن یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے اسلامی طور پر، ایمانی طور پر کہ میں مسلمان کو فائدہ پہنچاؤں یا غیر کو پہنچاؤں۔ آپ کی ایمانی غیرت کیا کہتی ہے، خود سوچیے۔ مانسہرہ سے ماہرہ صاحبہ کا سوال کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور اب صلح کی بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی اور تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، لیکن مجھے طلاق کے 15 دن بعد پتہ لگا کہ میں حاملہ ہوں، تو کیا اب میرے شوہر کو مجھے یہ بتانا لازم ہے کہ میں حاملہ ہوں، کیونکہ شدید اندیشہ ہے کہ اگر اس تک یہ خبر پہنچ گئی تو وضع حمل کے بعد وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لے؟ دیکھیں، نسب اگر وہ اسی کا نطفہ ہے تو اس کو بتانا بھی ہوگا اور اس سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ باقی رہی چھیننے کی بات تو وہ کورٹ موجود ہے، جب تک بچے کو دودھ پلانا ہے کوئی اس کو آپ سے جدا نہیں کر سکتا، اس کے بعد 14 سال تک ہمارے ہاں کے قانون میں ہے شاید، تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، لیکن یہ کہ کل کو وہ انکار کر دے کہ میرا ہی بچہ نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گی؟ تو آپ اس کو بالکل بتائیں، اور باقی یہ کہ آپ کی فیملی ہوگی وہ آپ کا ساتھ دے گی، وہ بھی انسان ہے اور اس کو بھی اتنا معلوم ہوگا کہ بچے کو فوراً ماں سے جدا نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، باقی جو مسئلہ ہے بتا دیا۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ آپ نے ہمیشہ تعلیم کیا ہے کہ علماء کے معاملات میں عوام کو نہیں بولنا چاہیے، ہمیں لب کشائی یا سخت رد عمل نہیں دینا چاہیے، مگر دل میں جو کشمکش ہوتی ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے اور غم و غصے کی کیفیت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک ہیں واقعی علماء جو واقعی عالم بھی ہیں اور سچے ہیں صحیح العقیدہ، ایک ہیں بنامے علماء، علماء کے نام پر علماء بھی نہیں ہیں یا صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ اگر کسی صحیح العقیدہ عالم سے کوئی بات ایسی سرزد ہو گئی دانستہ
یا نادانستہ یعنی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو گئی ہے، اور اس سے کسی طرح رابطہ کیا جائے کہ یہ چیز آپ سے سرزد ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ ہو اور وہ خود رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ رجوع کرنا، توبہ کرنا ایک ہی بات ہے، الالحق، حق کی طرف پلٹنا، تو وہ کر لے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، ہم بد زبانی شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اصلاح کے بجائے وہ اگلا جو ہے وہ اشتعال میں آ جاتا ہے، وہ ایگریسو ہو جاتا ہے، فیوریس ہو جاتا ہے، پھر وہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اوروں پر وہ غلط باتیں مسلسل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پتہ ہو اور کوئی جان بوجھ کر رہا ہے تو اس کے لیے پہلے علماء کو کہا جائے کہ جی اس سے یہ بات ہوئی ہے، آپ اس کو سنبھالیں۔ اگر وہ نہیں ہوتی اور منظر عام پر آ جاتی ہے تو غلط بات کو غلط ہی کہا جائے گا۔ ہم غلطی کو غلطی نہ کہنے کی غلطی نہیں کریں گے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سمجھ آئی؟ تو احتیاط کرنی ہے علماء کے بارے میں، بشرطے کہ ہاں اس کی کوئی ویسے کردار کی بات آئی ہے اس کو چھپائے، دین کی بات آئی ہے اس پہ گرفت ہوگی، گرفت کا طریقہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ باقاعدہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں، غیروں نے بھی بندے بٹھائے ہوئے پیسے دے کے، جس طرح یہ سیاست والوں نے بنائے ہوئے نا، ان کو بیٹھے ان کا کام ہی یہی ہے، اسی کی تنخواہ لے رہے تو انہوں نے یہی کرنا ہے۔ اسی طرح اب سنیوں کے نام پر ویب سائٹ بنا ہوگا پیج، لیکن چلا رہے ہوں گے دوسرے، ان کے نام پہ بنا ہوگا کوئی اور چلا رہا ہوگا۔ تو یہ باقاعدہ اس وقت ایک طرح سے میدان جنگ بنا ہوا ہے، یا طوفان بدتمیزی کا اڈا بنا ہوا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جو باتیں چھپاتے تھے نا، اب وہ کھل کے خود کہتے ہیں اور چھیڑنے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ جس کی چاہے فوٹو شاپ سے فوٹو بنا لی، جس کے چاہے جملے ایڈٹ کر لیے، جو کچھ یہ آپ پتہ ہے آج کل عام ہو رہا ہے۔ تو اس حال میں اپنے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء سے ڈائریکٹ وابستہ رہیں۔ اب ان سے ملتے نہیں ہیں، جلسوں میں اگر کوئی لوگ جاتے ہیں سنتے نہیں ہیں، کہیں ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس پہ لوگ یعنی اہمیت نہیں دیتے جتنی کرکٹ میچ کو دے دیتے ہیں۔ تو دین سیکھنا چاہیے علماء کے بارے میں جو صحیح ہے۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو ہم کسی طرح رعایت نہیں کریں گے، اگر وہ دین کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے ہے، کوشش ہوگی کہ وہ اصلاح ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم تو نکالنے کے بجائے اس کو توبہ کرا کے لانے کی، ہم پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں کسی طرح۔ تو رویے جو ہیں وہ بہتر رکھنے ہوں گے۔ ہاں جس کی کوئی غلطی ہے اس کو غلطی ہی کہا جائے گا، اس پہ کمپرومائز یا صلح نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے صحابی کی گستاخی کر دی تو ہم کہیں گے نہیں رعایت کرو، نہ۔ اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی کر دی، رعایت کرو، نہیں کریں گے۔ دین کے جو کچھ قطعی معاملے ہیں ضروری، وہاں تو ضروریات دین آ جاتی ہے، ضروریات اہل سنت بھی ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے۔ عام پبلک کو یہی کہوں گا کہ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو تو دعا کریں کہ یا اللہ یہ توبہ کر لے، اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہم کسی گند میں شامل نہ ہوں۔ اور جب یہ کہ طے ہو جائے کہ نہیں جی وہ اڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح لگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کہ آپ ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں، لیکن گندگی پھر بھی نہ کریں اس وقت تک جب تک بات یعنی علماء کے عدالت لگ جائے یا فیصلہ ہو جائے، آپ اس وقت تک احتیاط کریں۔ ارباز صاحب کا سوال کہ مسجد کے چندے میں کون سے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ جی اس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، فطرہ نہیں دیں گے، کوئی منت مانی ہوئی ہے میں نے اپنی جان کے لیے صدقے وغیرہ کی، وہ نہیں دیں گے۔ باقی میرے پاس جو صاف ستھرے جائز پیسے ہیں، حلال پیسے ہیں، وہ دیے جائیں گے۔ فیصل آباد سے شہزاد اسلم صاحب کا سوال کہ پچھلے 2 برس سے میں اپنے مرشد سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہوں اور ہر کوشش کرنے کے باوجود بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اب میرا دل بدظن ہو رہا ہے، مختلف خیالات آتے ہیں، کیا میں کسی دوسری جگہ مرید ہو جاؤں اگر، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ اس سوال سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ آپ جس سے مرید ہیں وہ اگر صحیح العقیدہ ہے، درست ہے، تو آپ کی بدگمانی غلط ہے، کیونکہ سچے پیر کے خلاف سوچنے پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ وہ واقعی سچا پیر ہے اور اس کا سلسلہ متصل ملا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس کے خلاف سوچنے پہ بھی پکڑ ہو جائے گی۔
تو وہ اگر سچا پیر ہے تو آپ بدظن نہ ہو، ملاقات نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، آپ ان کا تصور کر لیا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے وسیلے سے دعا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی اور وجہ ہے، آپ کا کہیں بدگمان ہو گئے ہیں اور اس بدگمانی میں آپ کے کوئی حقیقت ہے، تو ورنہ یہ کہ پھر آپ کا یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ ہم کسی مسلمان کے لیے بھی بدگمانی نہ کریں، ہمیں یہی کہا گیا، کیونکہ بعض گمان بہت برے ہو جاتے ہیں، پھر اس سے جس طرح رشتے ناتے فرق آتے ہیں۔ بہت سے لوگ بات کی حقیقت بھی نہیں معلوم ہوتی، تحقیق بھی نہیں کرتے اور بدگمان ہو جاتے ہیں، فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو ایسا جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، پھر اس کا وبال ہم پر ہوتا ہے، اور اللہ والوں کے خلاف سوچنا بھی، یہ بھی ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق دے۔ آمین۔ محمد اشرف خان صاحب کا سوال انڈیا سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی اگر تشہد میں ایھا النبی کی جگہ ایھا الرسول پڑھ لے تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں، ہم کیوں بدلیں ان کو؟ تو کوشش کریں، لیکن یہ کہ نماز ہو جائے گی۔ بس آپ کو اس طرح اگر آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے تو کیوں کیا ہے، ویسے منہ سے نکل گیا ہے وہ اور حکم ہوگا، تو آپ کو اسی طرح ہی کہنا ہے جیسے تعلیم کیا گیا ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ ورنہ آپ اگلی نشست سے پہلے واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا آخری سوال اسلام آباد سے حافظ ندیم صاحب کا، کہ سوشل میڈیا پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ایک فلم بنائی گئی تھی اور میں نے وہ دیکھ لی تھی اس کی چند ایک ساتھ، تو انجانے میں اب مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ غلط ہے اور میں نے چھوڑ دی، تو کیا اب توبہ کرنا کافی ہوگا یا پھر دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا؟ جی، اصل میں یہ بہت برس پہلے غالباً ایران میں بنی تھی یا کہاں بنی تھی، میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں لوگوں نے، کئی برس پہلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اب آئی ہو۔ اسی طرح دا میسج لیبیا میں، وہ لیبیا میں بنائی گئی، بنانے والے، اجازت دینے والے مصر والے تھے۔ مجھ سے اس وقت بھی لوگوں نے مسئلہ پوچھا تھا، میں نے کہا میں 1% بھی گنجائش نہیں رکھتا کہ میں کسی غیر مسلم کو صحابی رسول کے یعنی روپ میں دیکھوں، میرے ذہن میں وہ شکل بس جائے گی، جب ان کو سوچوں گا شکل اس کی آئے گی اور وہ کیا حال ہے اس کا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے جو چہرہ دیکھ لیا اگر آپ کے ذہن میں بس گیا، جب سوچیں گے وہی آئے گا۔ اور پھر یہ کہ ان ہستیوں کو اس طرح تھیٹر میں پیش کرنا توہین ہے یا نہیں ہے؟ بالکل۔ جب سلطنت عثمانیہ تھی اس وقت جب ایسا مسئلہ پیش ہوا تھا تو تھیٹر میں وہ انہوں نے کریکٹر رکھا تھا، تو مسلمان بادشاہ نے چیلنج کیا تھا، انہوں نے توبہ کی تھی اور اس کو روکا تھا۔ آج غیرت نہیں ہے، لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں کے ڈرامے تو جناب وہ سسر بہو پہ عاشق ہے، بہنوئی سالی پہ عاشق ہے، فلانا ہے، یہ ڈرامے کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے کیا؟ لوگ کسی کے گھر میں اگر برے حال ہے تو تم دوسروں کو تو وہ نہ کرو، اور یہ انہی پہ پیسے بھی بن رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ ننگی ہو کر اور غلط حرکتیں کر کے کہ جی ہمیں عزت مل رہی ہے، اللہ نے ہمیں یہ دیا، اور اس پہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی کس حد کو چلے گئے ہیں ہم؟ یعنی اب ان باتوں کو لوگ کہیں گے تم دقیانوسی ہو، بیکورڈ ہو، یہ ایمان کا تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ اور وہ تجدید نکاح اور تجدید ایمان جی توبہ کر لیں، اگر وہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ تجدید نکاح اگر بغیر غلطی کے بھی کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ ہو سکتا ہے بے دھیانی میں کوئی منہ سے بات نکل گئی ہو، تو اگر میاں بیوی تجدید نکاح ہر سال کرتے ہیں، منع نہیں ہے،
اور ایمان کو تو تازہ کرتے رہنا چاہیے. جددو ایمانکم، حکم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. ہو سکتا ہے غلط خیال، غلط باتیں، غلط جگہ کچھ ہو گیا ہو تو تازہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ کریں، تجدید ایمان کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور اسی وبال میں اگر کوئی گھر گیا ہو کہ وہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسی مقدس ہستی کا تصور کریں اور تصویر اس کی آئے، اس بد کردار کی، تو اب اس یہی کہہ رہا خیالات ہوں سے نا یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس نے اس شخص کو ہی یوسف علیہ السلام سمجھ لیا. اب غیر نبی کو سمجھ لیا. وہ ان کے کردار میں پیش کر رہا ہے لیکن غیر نبی ہے نا، تو بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں، بہت زیادہ بات پھیل جاتی ہے. میں نے اسی لیے سمیٹ کے کہا کہ توبہ کرے اور کوشش کرے اس کو اپنے ذہن سے جھٹک دے. جب بھی کبھی آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے. اور ہم لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو اصل میں کھلونے دیتے ہیں، وہ بھی کچھ جانوروں کے، گڑیا بنی ہوئی ہے، گڈا بنا ہوا ہے، ان کے کیا وہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں. اچھا بچوں کو غلط کپڑے پہناتے ہیں، ان کو غلط عادتیں سکھاتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ولی بن جائیں. تو کیا کر رہے ہیں ہم سب کو، ماں باپ کو بھی ارد گرد پھر جو چیزیں وہ بیچ رہے ہیں وہ بھی تو آگے ڈال رہے ہیں نا. اچھا خاص طور پہ وہ چیزیں یہاں بھیجی جاتی ہیں جن سے غیرت نکل جائے، حیا نکل جائے. اور ہماری بچیاں اجی ابھی تو چھوٹی عمر ہے، تو چھوٹی عمر میں ہی تو بیج بو رہے ہو. جب تناور درخت بن جائے گا پھر کیا کرو گے؟ اور یہ غلط باتیں اب دیکھیں نا کتنی بچیاں گھروں سے بھاگی ہیں، کتنی خبریں آئی ہیں. جی جی کم سن بچیاں بھاگی ہیں، صرف سوشل میڈیا پہ نکاح ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تعلقات قائم ہو رہے ہیں، غیر ملک سے ہو رہے ہیں. جب آ رہے ہیں تو برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ وہ دکھاتے کچھ اور ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں. تو یہ تربیت، ماں باپ اپنے اولاد سے غافل نہ ہوں. سب سے بڑی اس وقت ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. آیاؤں کے سپرد کیا ہوا ہے، ملازموں کے یا ٹی وی اور سوشل میڈیا کے سپرد کیا ہوا ہے، تو رزلٹ ویسے ہی آئیں گے. آپ بچوں پہ ٹائم نہیں لگائیں گے، بچے کبھی اچھے نہیں ہوں گے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر صاحب، اکرام شریف صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، نوید احمد صاحب، عزیر عالم خان صاحب، اویس رضا صاحب، ارم فرحان صاحبہ، محمد طلحہ صاحب، فیض اللہ صاحب، آصف فاروقی صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، جواد قریشی صاحب، ثاقب رضوان صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، اعجاز عالم صاحب، طیبہ زہرا صاحبہ، بنت ایوب صاحبہ، مسز اظہر صاحبہ، غلام مصطفیٰ صاحب، فاروق اجمیری صاحب، جاوید احمد صاحب، حیدر علی صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، نادیہ شاہین صاحبہ، ارمان اشرفی صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، عبید وقاص صاحب، سید ساجد صاحب، شمشاد صاحب، اعجاز صاحب، امتیاز احمد صاحب، محمد عزیر صاحب، ملک شاہ صاحب، خاقان حیدر صاحب، محمد عدنان صاحب، حسان قادری صاحب، سعید یوسف صاحب، ناصر خان صاحب، سمیر خان صاحب، اشرف خان صاحب، فیض شیخ صاحب، رافع برنی صاحب، مزمل انصاری صاحب، ابرار شاہ صاحب، دیوان اشرف صاحب، سید رفیق صاحب، احمد انصاری صاحب، محمد علی صاحب، سحر خان صاحبہ، واصف صاحب، اسفند یار صاحب، مسز مہتاب صاحبہ، بشیر احمد صاحب، فضا خان صاحبہ، طیب صاحب، عبد الرشید صاحب، عبد الجبار صاحب، ماہرہ صاحبہ، شکیلہ فیاض صاحبہ، ثنا اعجاز صاحبہ، اعجاز احمد صاحب، ارباز صاحب، شہزاد اسلم صاحب، حافظ ندیم صاحب اور ملک احمد صاحب. اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا. مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا ہے، ویڈیو کلپ، فیصل آباد شہر کے رہنے والے ایک پروفیسر صاحب نے میری کسی گفتگو پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ جی جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. یعنی انہوں نے مجھے جھوٹا کہا. انہوں نے جو کہا
کس نیت سے کہا؟ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ مگر وہ ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو پیر بھی ملا تو شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی تھے، تو حنبلی ہونا آپ کا ہونا نہیں ہے، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، وہ چاروں سنی تھے، ان میں سے کوئی غیر مقلد آپ اس میں نہیں کہہ سکتے، جس لحاظ سے آپ ہو گئے ہیں نا، وہ ایسے نہیں تھے۔ اعتراض آپ نے جس بات پر کیا ہے وہ یہ کہ میں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں بیٹھ کر واز فرماتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کر سنتے تھے۔ اس بات پر آپ نے اعتراض کیا کہ اتنی ہی بات جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے۔ سائنس کی اس ایڈوانس دنیا میں آپ کے اعتراض کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس کی ایجادات نے کیا کچھ، ایک آدمی نارتھ پول سے پکارتا ہے، ساؤتھ پول میں اس کی آواز سنی جاتی ہے، یہ سائنس کر رہی ہے۔ روحانیات کا مقام تو بڑا بلند ہے۔ آپ کو پھر یہ بھی یاد نہیں رہا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو انہوں نے آواز لگائی تھی مکہ مکرمہ سے، اور ماؤں کے پیٹ میں، باپ کی پشت میں، دنیا بھر میں سب نے سنی تھی، عالم ارواح میں سنی تھی۔ آپ کے پاس ایک سند موجود ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اللہ ہی کے حکم سے اعلان کیا تھا نا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو سب نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ مگر مجھے کہا گیا کہ میں حوالہ دوں۔ یہ کتاب ہے زبدۃ الآثار، تلخیص ہے بہجت الاسرار کی، میں نے ابھی فوری طور پر یہ نکالی ہے۔ مزید کتابیں کتنی ہیں جن میں روایتیں موجود ہیں، میں صرف جواب دینے کے لیے۔ یہ امام شطنوفی کی بہجت الاسرار کی تلخیص، اور یہ تلخیص کرنے والی ہستی کا نام شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ الحطہ میں نواب صدیق حسن خان نے بھی لکھا، یہ ہیں وہ ہستی شاہ عبد الحق صاحب جنہوں نے ہندوستان میں حدیث شریف کا علم پھیلایا، صاحب حضوری تھے، انہیں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس پر اس کتاب کے شروع میں یہ مقدمہ لکھا ہے یا تقریض ہے، مولانا فیض احمد صاحب فیض جو صدر مدرس تھے جامعہ گولڑا شریف میں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور میں آپ کو ان کی بھی سنا دوں اور آگے سے روایت بھی سنا دوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس میں صفحہ نمبر وہ شروع میں جو ہے اس میں یہ آپ دیکھیں گے، آپ کی مجالس وعظ، یہ آپ کو سرخی ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی، اس میں وہ لکھتے ہیں، اور آپ کی آواز دور و نزدیک بیٹھے ہوئے سب لوگ یکساں سنتے۔ اس دور کے اکثر نامور مشائخ بالالتزام ان مجالس میں حاضری دیتے تھے۔ آپ سے بکثرت خوارق و کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ کی مجالس کا انعقاد بغداد میں ہوتا، مگر آپ کے ہم اثر اولیاء اللہ یعنی حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی اور شیخ عدی بن مسافر وغیرہم اپنے اپنے شہروں میں اسی وقت پر اپنے اپنے ارادت مندوں اور شاگردوں کے ہمراہ دائرے بنا کر بیٹھ جاتے، اور نہ صرف حضرت غوث الاعظم کے مواعظ سنا کرتے بلکہ انہیں قلم بند بھی کرتے۔ پھر جب کبھی بغداد آنے کا موقع ملتا اور آپ کی مجلس میں قلم بند شدہ تحریرات کے ساتھ موازنہ کرتے تو سر منہ فرق نہ پایا جاتا۔ یہ من و عن میں نے آپ کو ان کی عبارت سنائی۔ اب بہجت الاسرار کا چونکہ حوالہ دیا تو آپ کہیں گے یہ تو مولانا فیض احمد صاحب نے لکھا، اب بہجت الاسرار سے آپ کو سنا رہا ہوں، وہ بھی سن لیں آپ۔
تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ حضرت شیخ محقق لکھ رہے ہیں اس کو، مجلس غوث اعظم کی روحانی صدا، یہ ٹائٹل ہے، ہیڈنگ ہے۔ سنیں وہ فرماتے ہیں، راوی نے بیان کیا، کیونکہ یہ جو کتاب ہے بہجت الاسرار تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کی کتابوں کی طرح یعنی اسناد کے ساتھ لکھی گئی ہے اور بڑی مستند کتاب ہے، یہ بات تھانوی صاحب نے بھی لکھی۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ شیخ عبد الرحمن تفسونجی بغداد میں تشریف نہیں لائے، کیونکہ میں نے کئی بار انہیں تفسونج میں دیکھا۔ وہ عرصہ دراز تک کھڑے رہتے اور کہا کرتے تھے کہ جو شخص سیدنا عبد القادر کا وعظ سننا چاہتا ہو وہ میرے گھر چلا آئے۔ لوگ آپ کے گھر جاتے اور انہیں وہاں بیٹھے جناب غوث اعظم کی مجلس کا وعظ سنائی دیا کرتا تھا۔ بعض حضرات تاریخ اور وقت لکھ لیا کرتے تھے اور بعد میں دریافت کرنے پر معلوم ہوتا تھا کہ واقعی اس دن جناب غوث پاک نے فلاں موضوع پر گفتگو فرمائی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت سیدنا عدی بن مسافر بیان کرتے ہیں کہ میں لالش پہاڑ پر رہائش رکھتا تھا، جسے جناب غوث پاک کا وعظ سننا ہوتا تھا، وہ میرے مکان میں چلا آتا، چنانچہ آپ کے مقتدر دوست وہاں جمع ہو کر جناب غوث اعظم کا وعظ سنا کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ میرے نزدیک شیخ محقق بہت ہی مستند ہستی ہے۔ آپ کو حوالہ چاہیے تھا نا، بتا دیا۔ اگر آپ کو ویسے آپ کی اپنی کتابوں سے چاہیے تو تھانوی صاحب کی کتابوں کو شاید آپ نہ مانیں، کیونکہ آپ غیر مقلد ہیں، آپ کہیں گے جی وہ دیوبندی ہیں تو ان کی کتاب تو میں آپ کی خود کرامات اہل حدیث کتاب کس حوالے سے لکھی ہے، اور آپ نے شوکانی صاحب اور دوسروں کی تحریریں شاید پڑھی نہیں ہیں، ورنہ اعتراض نہ کرتے۔ یہ حضرت مولانا فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور کثیر التصانیف یعنی کئی ہزار کتابوں کے مصنف۔ انہوں نے حدائق بخشش کی شرح لکھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شرح لکھی ہے، اس میں غوث پاک کی مناقب ہیں۔ اس کے جلد 1 اور صفحہ 200، یعنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس حدائق بخشش کا صفحہ 200۔ یہ حدائق بخشش کا آپ ٹائٹل دیکھ لیں، جلد نمبر دیکھ لیں، اور یہ صفحہ 200 آپ کے سامنے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اس دور کے اکثر نامور مشائخ بالالتزام ان مجالس میں حاضری دیتے تھے۔ آپ سے بکثرت خوارق و کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مجالس کا انعقاد بغداد میں ہوتا، مگر آپ کے ہم اثر اولیاء اللہ یعنی حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی اور شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہما وغیرہم اپنے اپنے شہروں میں اسی وقت پر اپنے اپنے ارادت مندوں اور شاگردوں کے ہمراہ دائرے بنا کر بیٹھ جاتے اور نہ صرف حضرت غوث اعظم کے مواعظ سنا کرتے بلکہ انہیں قلم بند بھی کرتے۔ پھر جب کبھی بغداد آنے کا موقع ملتا اور آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں قلم بند شدہ تحریرات کے ساتھ موازنہ کرتے تو سرے منہ فرق نہ پایا جاتا۔ وہی عبارت شیخ محقق کی انہوں نے نقل کی۔ یہ میں نے آپ کو 3 شخصیات کا حوالہ، مولانا فیض صاحب گولڑوی کا، حضرت شیخ محقق کا، مولانا فیض احمد صاحب اویسی کا، 3 حوالے پیش کر دیے، جبکہ آپ لوگ یہ نہیں سنتے۔ اللہ کا فرمان جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں۔ آپ نے وہ بھی نہیں سنا۔ کام ہے نا اعتراض کرنا، غوث پاک کو ماننا نہیں ہے، کرامات کو، چونکہ آپ کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہوتی تو پھر آپ کو پتہ ہوتا، چونکہ اولیاء اللہ میں ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں اور تمام اولیاء اہل سنت و جماعت ہوئے، تو تاہم اعتراض کرنے والوں کو میں نے حوالے دے دیے۔ انہوں نے کہا تھا حوالے دیں، حوالے دے دیے، لفظ مصر کے ساتھ بھی کتاب میں موجود ہے، لیکن میں نے یہ اس وقت قریبی حوالے آپ کو سنا دیے۔ کوئی نہ مانے
میرا اس پر اصرار نہیں ہے. میں یہاں سے غوث پاک کو پکارتا ہوں، اللہ کی عطا سے وہ سنتے ہیں، اور وہ چاہیں سب کو سنا دیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسا ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے کہا نا، سائنس کی ایجادات کے اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ کے اس اعتراض پر تو لوگ ہنسیں گے، کیونکہ سائنس کیا کچھ کر کے دکھا رہی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. روحانیات کا مقام، ایمانیات کا مقام بلند. میں نے چونکہ مجھے کہا گیا، اور میں نے اس لیے جواب دیا کہ میرا نام لے کر انہوں نے اپنے اس کلپ میں یہ بات کی ہے، تو میں نے جواب دے دیا. دین کی بات تھی، میرے غوث پاک کی بات تھی، میں نے جواب دے دیا. میری ذات پر ویسے اعتراض کیا ہوتا میں جواب نہ دیتا. بات دین کی تھی، میں نے بتا دی تاکہ کہیں ہمارے لوگ کسی شک میں نہ پڑ جائیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پاکستانیوں سے میں نے ایک بات کرنی ہے. ہمیں اللہ نے پاکستان دیا ہے، ہم نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے دی ہیں. وہ بنانے میں شامل تھے، آج ہمیں اس کو بچانے میں شامل ہونا ہے. یہ جو سیاست کے چند افراد، 600 جتنے بھی ہیں چاروں صوبوں میں، آپ لوگوں نے ان سب کو دیکھا ہوا ہے. ان کا مقصد کرسی، دولت، شہرت وغیرہ وغیرہ، الا ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کوئی سچے دل سے بھی کوئی ایک آدھا ہو، مگر ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہی ہے، کھایا ہی ہے سب نے. شاید ہی کسی کا دامن صاف ہو. ہمارے ہاں جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں، ان کی دولت بھی باہر. ہمارے ہاں سے جو عہدے سے فارغ ہوتے ہیں وہ سب بھی باہر. آپ کا یہ وطن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کا وطن ہے. مجھے اور آپ کو ان لوگوں کو دیکھ کر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، بھلائی کے لیے ہم سب کو محنت کر کے اس کے ماحول کو درست کرنا ہے. کرپشن، رشوت، بھتہ، سود وغیرہ ہم لوگوں نے کیا ہوا نا. مجھے کام کرانا ہے، عادت ڈال دی ہے. جائز کام بھی بغیر بھتے رشوت کے نہیں ہوتا، یہ ہم لوگوں نے ڈالی عادت. تو ہم سب اگر نیت کر لیں کہ نہیں، ہم نے اپنے ملک کو واقعی پاکستان بنانا ہے، ستان جگہ کو کہتے ہیں، پاک لوگوں کی جگہ بنانا ہے، تو ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی. جرموں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا، ورنہ پھر پانی کی مشکل، بجلی کی مشکل، گیس کی مشکل، امن کی مشکل، یہ ساری بلائیں وبائیں ہمارے اپنے اعمال، ہمارے برے اعمال. ہم سب توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. یہ تو یہاں پر مقدس ہستیاں، حضرت داتا صاحب، بابا صاحب، حضرت بہاؤالدین زکریا شاہ رکن عالم، یہ مبارک ہستیاں آرام فرما ہیں، ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں. ان لیڈروں کی خاطر لڑائیاں نہ کیجیے، یہ جھوٹے ہیں. معافی چاہتا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں ان کے احوال آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. کل کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، آج کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد صرف کرسی ہے، کسی کا مقصد دولت ہے، کسی کا مقصد شہرت ہے. یہ دنیا کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. اللہ اس کے رسول کو راضی. اور کسی مجھے بتا دے کون لے کے جاتا ہے کچھ یہاں سے؟ جس کے لیے لڑ رہے ہیں لے کے کیا جاتے ہیں؟ ایمان اور اعمال ہی ہے نا. باقی تو یہی رہ جانا ہے جس کے لیے لڑ رہے ہیں. تو جو لے جانا ہے اس کی فکر کریں. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. کتنی گرمی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں. کیوں رک جاتی ہیں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے بارش پورا سال ہوتی ہے، پورا سال. ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ بارش نہ ہو رہی ہو. لیکن کہاں ہونی ہے، کب ہونی ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. پورا سال ہوتی ہے، مگر ہمارے پاس اگر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی ہماری بدعمالیاں ہوں گی. ہمارے ایسے حوال، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. اس پاکستان کو اس وقت بچانا ہے. ہمیں
ان سیاستدانوں، دیکھیں نا کروڑوں روپے کے یہ جلسے کر رہے ہیں، کیسے لباس میں، کیسے شاہانہ انداز میں آتے ہیں، انہیں عوام کا کوئی احساس ہے؟ کوئی اگر پرواہ ہوتی، کوئی کہتا ہے جی آلو ٹماٹر کے ریٹ کے لیے نہیں آیا ہوں، کوئی کہتے ہیں ہم آئے اس کے لیے، کیا یہ سب باتیں؟ انہیں واقعی اگر کوئی احساس ہوتا تو یہ سچے ہوتے، ان کے کردار بتاتے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس وطن کی قدر کریں۔ یہ وطن نہیں رہا تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ بہت ہو گئی یہ کرسی کا کھیل کرنے والے، میں نے پہلے کہہ دیا، ان میں سے جو دین کے لیے وطن کے لیے اچھے نہیں، اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے۔ لیکن ہم پر کیسے لوگ آئیں گے؟ جیسے ہم ہوں گے، تو ہمیں بدلنا ہوگا، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں وہ ہمیں اچھے حکمران دے، ہم نیک بن جائیں۔ ہم آج سے عہد کر لیں کہ ہم جو بھی غلطی ہے اس ملک سے اس کو دور کریں گے۔ جب ہم میں ایکا ہو جائے گا، ہم اس عہد کے پابند ہو کر عملی طور پر اقدام کریں گے، انشاءاللہ رحمت آئے گی، برکت آئے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جو ہستیاں اس درمیان دنیا سے پردہ کر گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی 100ویں نشست تھی آج، اس کے حوالے سے آپ خود کہیے، یہ محمد زین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو سوال و جواب کی یہ جو نشست ہے اکاڑوی فورم پر، اس کی آج 100 کی گنتی پوری ہو گئی ہے، یعنی یہ 100ویں نشست تھی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 2 پیج بند ہو گئے تھے، وہ بھی ملائیں، اور اس سے پہلے کہ دوسرے ملائیں تو شاید وہ 150 کے قریب ہو چکی ہوں گی، لیکن اس پر یہ 100ویں نشست تو محمد زین صاحب کو آپ دعا دیجئے۔ ان کی ٹیم میں یہ تسنیم صاحب بیٹھے ہیں، وہ سید احد صاحب بیٹھے ہیں، عبدالرافع صاحب بیٹھے ہیں، وہ محمد ربیع صاحب بیٹھے ہیں، یہ جناب قبلہ حضرت رضوان صاحب بیٹھے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا نام اگر میں نے طریقے سے نہیں لیا تو کہیں مصیبت نہ آ جائے۔ فہد صاحب کا آج نکاح ہوا ہے، فہد خان صاحب کا، تو وہ آج کی محفل میں موجود نہیں ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو یہ اور جو لوگ نہیں ہیں جو اس میں شامل ہیں، اس وقت یہاں موجود نہیں، یہ سب آپ ان کے دعا کیجئے۔ اس پہ لفظ مبارکباد بھی کہنا تو نیکی کا کام ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی ہمتیں کاوشیں قبول فرمائے اور آپ کی دعائیں شامل رہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتا دیا تھا، وہ کیمرے کے حوالے سے وہ مزمل خان نامی شخص نے، جس کا اصل نام بہادر علی تھا، اس نے ہم سے فراڈ کیا ہے۔ شاید پتہ نہیں کیوں ایسا کر لیا اس نے، کوئی ہم نے کو نام بنانا تھا، بھئی کوئی نہیں دے رہا تھا تو تم نے نام بنانے کے لیے کیوں کیا، اور اگر چال چلی تھی تو ایسا نہ کرتے تو اچھا تھا۔ بہرحال آپ میں سے کوئی ان سے تعاون کرنا چاہے تو ان کی تفصیلات، اکاؤنٹس نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، تو اگر کوئی تعاون کرنا چاہے تو ضرور ان کے ساتھ تعاون کرے، اور آپ لوگ سنتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ہم اس پر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور 100 محفلوں میں جو ریگولر آیا، اگر اس کا ان کے پاس ریکارڈ ہو تو ان کے نام لینے چاہیے تھے آپ کے، یہ ریگولر آ رہے ہیں، اور بہت سے آتے رہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سن پاتے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ، ان سب کا بھی بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔